فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکتاب الحکیم ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ۔ سامعین گرامی، کوئی بھی انسانی معاشرہ افراد سے مل کر بنتا ہے، اور معاشرے میں ہر فرد کی کوئی اخلاقی اقدار ہوتی ہیں جنہیں مورل ویلیوز کہا جاتا ہے، کہ ہر بندے کا اخلاق اور ہر بندے کا کردار کیسا ہے۔ اور پھر معاشرے میں ایک طرف قانون ہوتا ہے، تو افراد مجموعی طور پر جب ملتے ہیں تو وہ ایک معاشرہ بناتے ہیں، اور وہ پھر مل کر کوئی ایسا قانون بناتے ہیں جو اس رہنے والوں کو ایک ضابطہ حیات دیتا ہے، یعنی ہر شخص کی شخصی آزادی اور دوسروں کی جان، مال اور عزت کا تحفظ، یہ چیزیں قانون بناتا ہے، اور قانون ایک عدل اور انصاف اور جزا اور سزا کا ایک پورا نظام بناتا ہے۔ اور دوسری طرف ہمارے اور آپ جیسے افراد ہوتے ہیں، اور ان افراد کا بھی ایک مجموعی طور پر ایک اخلاق اور ایک کردار ہوتا ہے کہ جو اس قانون کو ہی ایک حقیقی طور پر بناتا بھی ہے اور بگاڑتا بھی ہے۔ تو یہ جب دونوں ستون مل کر چلتے ہیں تو معاشرے میں ایک توازن رہتا ہے، معاشرے میں امن سکون رہتا ہے، اور جس معاشرے میں امن اور سکون ہوگا، جس معاشرے میں لوگوں کی جان، مال اور عزت محفوظ ہوگی، اس معاشرے میں لامحالہ طور پر خوشحالی آئے گی، وہ معاشرہ ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دین اسلام نے جو ہمیں ضابطہ حیات دیا، اس ضابطہ حیات میں ایک طرف میرا اور آپ کا اس معاشرے میں ایک رہنے کا ایک رول ہے جو ہم نے ادا کرنا ہے، اور پھر یہی جب افراد نکل کر کسی بھی ادارے میں جاتے ہیں، عدالتوں میں جاتے ہیں، قانون نافذ کرنے والے اداروں میں جاتے ہیں، ان اداروں میں جاتے ہیں کہ جو عوام کو سہولتیں مہیا کرتے ہیں، تو ان اداروں کا بھی جو نظام ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس چیز کی تعمیر کی، وہ چیز اللہ کے بندوں کا اخلاق اور کردار اور ایمان کی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کی، اور پھر وہاں سے اس یونیورسٹی یا وہ مدرسہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، وہ مدرسہ اور یونیورسٹی ایسی تھی جس کی کوئی عمارات نہیں تھی، جس کی کوئی لیبارٹریز نہیں تھی، اور وہ مسجد ہی ایک یونیورسٹی تھی اور ایک مدرسہ تھا اور ایک ادارہ تھا، کہ جس مسجد کی بنیاد سے لوگوں کے ایمان اور اخلاق اور کردار کی تعلیمات دی جاتی تھیں۔ اور پھر یہی جب لوگ نکلے تو صحابہ اکرام کی وہی جماعت تھی، پھر انہوں نے ادارے بنائے، انہوں نے حکومتیں بنائیں، انہوں نے نظام عدل اور انصاف قائم کیا، انہوں نے یونیورسٹیاں بنائیں، انہوں نے تحقیق گاہیں بنائیں، انہوں نے ریسرچ کے ادارے بنائے، انہوں نے معاشی نظام کا ایک پورا ایک ماڈل پیش کیا، اور پھر ایک مکمل اسلامی معاشرے کی ایک مثال اس وقت کی جو دنیا تھی اس کے سامنے رکھی۔ مسلمان کا اخلاق اور کردار کی بنیاد اور اس کی عمارت جس بنیاد پر تعمیر ہوتی ہے، اس بنیاد کا ایک بہت اہم ستون ہے، وہ اہم ستون اس کی امانتداری ہے، اس کی دیانتداری ہے، اس کا دوسروں کو دھوکہ نہ دینا ہے۔ تو اور اللہ تعالیٰ نے
مکہ المکرمہ میں، یعنی ہجرت سے پہلے کہ جب اسلامی معاشرے کی تعمیر بھی نہیں ہوئی تھی، تو اس وقت کی جو مکی صورتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں میں بھی کئی مقامات پر اس چیز کا ذکر کیا، اور پچھلی قوموں کا بھی ذکر کیا کہ کچھ قومیں صرف جن میں ایک ہی برائی تھی، اور وہ ایک ایسی برائی تھی کہ جو ساری برائیوں پر حاوی ہو گئی، اور وہ برائی تھی دوسروں کو دھوکہ دینے کی، یعنی ملاوٹ کرنے کی، دوسروں کو دھوکہ دینے کی، اور دوسروں کو جھوٹ بول کر اپنا فائدہ حاصل کرنے کی جو برائی تھی۔ یہ قوم مدین، جسے ہم قوم شعیب کے نام سے جانتے ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی، وہ قوم اللہ تعالیٰ نے صرف اس لیے تباہ کی کہ ان میں ملاوٹ اور دھوکہ دہی کی جو بیماری تھی وہ بری طرح سرایت کر گئی تھی۔ مجموعی طور پر ہر انسان کا ایک اخلاق اور کردار ہے، اور پھر معاشرے میں جب ایک اکثریت کا اخلاق اور کردار اچھا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ معاشرہ اچھا ہے، اور جب ایک اکثریت کا اخلاق اور کردار اور معاملات بگڑے ہوں تو ہم کہتے ہیں یہ معاشرہ اچھا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو برائی اور یہ جو بیماری ہے کہ جو مسلم معاشرے کو دیمک کی طرح کھاتی ہے، اس کی بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی ہے سورہ مطففین جو 30ویں پارے کی ایک صورت ہے، اس کی جو بالکل ابتدائی آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت اور بربادی ہے، تباہی ہے اور بربادی ہے دھوکہ دینے والے۔ ہم سمجھتے ہیں بربادی اور ہلاکت جو ہے وہ غربت سے آتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہلاکت اور بربادی جہالت سے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہلاکت اور بربادی جو ہے وہ دھوکہ دہی سے آتی ہے، وہ ملاوٹ کرنے سے آتی ہے۔ قرآن مجید میں تقریباً 13 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ویل کا لفظ استعمال کیا، ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ سورہ ہمزہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تباہی اور بربادی ہے اس شخص کے لیے کہ جو دوسروں کو طعنے دیتا ہے اور دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، سامنے بھی اس کے طعنے دیتا ہے اور پیٹھ پیچھے بھی اس کی برائیاں کرتا رہتا ہے، تو اس کے لیے بربادی ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے کہ جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، جو اپنی نمازوں میں کوتاہی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے لیے بھی بربادی ہے۔ ویل للمشرکین، اللہ نے کہا کہ مشرکین کے لیے بھی بربادی ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن کو جو جھٹلاتے ہیں ان کے لیے بھی بہت ہی بربادی ہے۔ تو اور یہ مطففین کی اللہ نے پھر آگے خوبصورتی سے اس کی تفصیل بیان کی کہ مطففین کون ہیں؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، یہ جب معاملہ کرتے ہیں، جب کسی سے کوئی چیز لیتے ہیں تو پوری کی پوری چیز لیتے ہیں، یعنی جتنی قیمت دی ہے کوشش کریں گے کہ وہ پوری کی پوری قیمت کی جو اجرت ہے واپس ملے، یعنی اس کی جو ویلیو ہے وہ ساری ملے یا اس سے زیادہ ہی ملے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون، لیکن جب دوسرے کو کوئی چیز دیتے ہیں یا تول کر کوئی چیز دیتے ہیں تو یخسرون، دوسرے کو گھاٹا دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہے مطففین، وہ لوگ کہ جو دھوکہ دہی کے راستے پر چلتے ہیں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا یہ بھول گئے ہیں، کیا انہیں یقین نہیں ہے کہ وہ ایک بڑے دن دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ جس دن ساری کی جو ساری انسانیت ہے قیامت کے دن وہ اللہ کے حضور کھڑی ہوگی اور اللہ کے دربار میں اور اللہ کی عدالت میں جہاں پر پیش ہو رہی ہوگی۔ تو تطفیف کیا ہے؟ ویل للمطففین، یہ ایک لفظ تطفیف سے نکلا ہے۔ تطفیف کا مطلب ہے جو دوسرے کا حق ہے اس کے حق کو کم کر کے دینا، جو بھی کسی دوسرے کا حق ہے اس کے حق کو کم کر کے دینا، یہ تطفیف ہے۔ عرف عام میں اسے چیٹنگ کہتے ہیں، اسے دھوکہ دہی کہتے ہیں،
اسے ڈنڈی مارنا کہتے ہیں، اسے اپنے جو مال ہے اس کے عیب چھپا کر اسے بیچنا، اسے کہتے ہیں کوئی مالی فائدہ لینے کے لیے یا کوئی اور فائدہ لینے کے لیے، کوئی بھی فائدہ لینے کے لیے ایسا کام کرنا یہ تطفیف میں آتا ہے، یہ گناہ عظیم اور یہ در حقیقت گناہ کبیرہ ہے. یعنی یہ ایک ایسا گناہ کبیرہ ہے کہ جس پر اللہ نے کوئی حد نافذ نہیں کی، یعنی اور اس پر کوئی جرم کی سزا نہیں ہے، اللہ نے کوئی اس پر حدود میں سے نہیں رکھا، لیکن یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جو انسان جب کرتا ہے تو وہ جو معاشرہ ہے وہ پھر تباہی کا شکار ہوتا رہتا ہے، اور وہ معاشرہ اس تباہی سے کبھی نکل ہی نہیں سکتا. اور یہ جو مطففین ہے اور تطفیف ہے یہ انفرادی طور پر بھی ہے اور اجتماعی طور پر بھی ہے. سبزی بیچنے والا ایک ٹھیلے والا ہے جو سبزی بیچتا ہے اور اوپر اچھی سبزی رکھتا ہے اور نیچے چھوٹی جو پرانی سبزی ہے وہ رکھتا ہے، اور اس طرح وہ ملا کر بیچتا ہے، یعنی گاہک کی نظر بچا کر کوئی اس میں سبزی ڈالتا ہے پرانی یا پھل ڈالتا ہے. یہ بھی مطففین ہے. جھوٹ بول کر اپنی کسی چیز کی کوئی خصوصیت بتانا جو کہ اس چیز میں نہ ہو، اور پھر اس سے کوئی مالی فائدہ حاصل کرنا یا کوئی بھی دوسرا فائدہ حاصل کرنا، یہ سب تطفیف ہے. یعنی کپڑا خریدنے جا رہے ہیں تو اکثر سوال ہوتا ہے کہ بھائی یہ کپڑا چلے گا، اس کا رنگ خراب تو نہیں ہوگا، اس پر بر تو نہیں آئے گی؟ نہیں جناب، یہ تو کپڑا بڑا اچھا ہے، اس پر کوئی بر نہیں آئے گی. کوئی چیز آپ لینے جا رہے ہیں، جناب اس چیز کی تو اتنی وارنٹی ہے، اتنی گارنٹی ہے، اتنا کام کرے گی، اور جب وہ چیز خراب ہوتی ہے تو واپس جب گارنٹی لینے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب نہیں آپ نے تو اس میں یہ بھی کیا اور آپ نے اس میں یہ بھی کیا اور اس وجہ سے یہ چیز خراب ہوئی. اور وہ چیزیں کہ جو خریدار کو اس وقت خریداری کے وقت پر بتائی نہیں گئیں اور بعد میں وہ چیزیں ہوئیں اور پھر اس سے نکلنا، یہ بھی تطفیف ہے. سائنسی طریقے سے لوگوں کو گمراہ کرنا، یہ جو بڑی بڑی برانڈنگ اور یہ جو مارکیٹنگ ہوتی ہے اور بڑے بڑے الفاظ میں وہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ ہے، اور نیچے چھوٹے سے الفاظ میں لکھا ہوتا ہے کہ جناب شرائط یہ ہے. تو شرائط کو بھی اتنا ہی بڑا کر کے لکھنا کہ جہاں پر آپ نے کوئی رعایت کی چیز لکھی ہے اور شرائط کو اگر چھوٹا لکھا ہے، یہ بھی تطفیف ہے، یہ بھی دھوکہ دہی ہے. کیوں کہ ایک عام بندہ جو ہے وہ بڑی چیز کو دیکھے گا اور چھوٹی جو چیز لکھی ہوئی ہے اسے نہیں پڑھے گا، اور جب بعد میں اس میں کوئی چیز نکلے گی وہ جائے گا تو جناب دکاندار کہے گا یا جو کمپنی ہے وہ کہے گی جناب ہم نے تو یہ آپ کو لکھ کے دے دیا تھا، جناب والا آپ نے ایک طرف بڑا بڑا اتنا لکھا ہوا تھا کہ یہ اس میں 50% اس میں کمی ہے، اور نیچے چھوٹا سا لکھا ہوا تھا کہ یہ والا ماڈل خریدیں گے تو اس میں کمی ہے. یہ بھی تطفیف ہے. ہم اکثر لوگ ہم نوکری پیشہ کام کرتے ہیں اور ہم نے ایک کانٹریکٹ سائن کیا ہوتا ہے کہ جناب میری جو امپلائمنٹ ہے، میری جو نوکری ہے اس کا یہ معاہدہ ہے، میں اتنے گھنٹے کام کروں گا، پوری دیانتداری سے کام کروں گا اور پھر مجھے اس کی اتنی اجرت ملے گی. اب اس کام میں اس 8 گھنٹوں میں یا 6 گھنٹوں میں جتنا بھی وقت میں اس میں سے ضائع کر رہا ہوں فون پر ادھر ادھر اپنے کاموں میں، اور حتیٰ کہ نماز میں بھی اگر میں کر رہا ہوں اور یہ میرے معاہدہ کا حصہ نہیں ہے، سامعین گرامی یہ بھی تطفیف ہے. اسی طرح اگر مالک نے ایک معاہدہ کیا ہے، ایک امپلائر نے، کہ جناب آپ اتنے گھنٹے کام کریں گے اور آپ کی اتنی اجرت ہوگی، اور مالک اجرت میں ڈنڈی مارتا ہے یا پھر مختلف حیلے بہانے کرتا ہے، یا اسے کہتا ہے کہ نہیں بھائی آج تنخواہ نہیں مل سکتی، کل ملے گی، آج میرے پاس اتنی سیل نہیں ہوئی، کل دوں گا، پرسوں دوں گا، یہ بھی تطفیف ہے. کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کی جو مزدوری ہے اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دی جائے. تو یعنی فوری طور پر جتنی چیز کا معاہدہ ہوا ہے اس معاہدے پہ قائم رہنا،
چاہے کچھ بھی ہو جائے، اور اس کی اگر خلاف ورزی ہے تو یہ بھی تخفیف ہے۔ طالب علم ہیں، جب کلاس میں پڑھتے ہیں تو نقلیں مارتے ہیں ادھر ادھر، لیفٹ رائٹ دیکھتے ہیں کہ دوسرے کے پیپر سے دیکھ کر کر لیں، یہ بھی تخفیف ہے۔ آپ کسی بھی شخص کو ہائر کرتے ہیں، کسی وکیل کو، کسی ڈاکٹر کو، کوئی فیس دیتے ہیں اور اس فیس ایک طے ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کا کیس یوں ہوگا، آپ کی جو بیماری ہے اس کا علاج اس طرح ہوگا، اور وہ اگر نہیں ہو رہا، یہ بھی تخفیف ہے۔ دودھ میں ملاوٹ عام ہے ہمارے معاشرے میں، یہ بھی تخفیف۔ مرغیوں کو، جانوروں کو ہارمونز کے انجیکشن لگانا تاکہ وہ زیادہ دودھ دیں، یا ان کی جو سائز ہے وہ جلدی بڑا ہو اور مجھے زیادہ منافع ہو، یہ بھی تخفیف ہے۔ گاڑیاں، موٹر سائیکل لوگ اکثر بیچتے ہیں۔ آپ مارکیٹ میں جائیں، کسی بھی ڈیلر سے پوچھیں کہ جناب اس گاڑی کا جو، یا اس موٹر سائیکل کا میٹر جو ہے، یا اسپیڈو میٹر جس پہ مائلیج آ رہی ہے، وہ صحیح ہے؟ آپ کو زیادہ لوگ کہیں گے جناب یہ صحیح نہیں۔ یہ ایک اسلامی معاشرہ جس میں ہم رہتے ہیں، اور یہ ایک ایسی برائی ہے جس برائی کو اکثر لوگ برائی نہیں سمجھتے، کہ میں نے اپنی گاڑی بیچنی ہے، یا موٹر سائیکل بیچنی ہے، یا گھر بیچنا ہے، یا کوئی بھی چیز میں نے بیچنی ہے، میں اس کو بڑا صاف ستھرا کر کے پیش کروں گا۔ صاف ستھرا کر کے پیش کرنا بالکل صحیح ہے، چیز کی خوبصورتی کو سامنے رکھ کر پیش کرنا ایک اچھی چیز ہے، لیکن جب گاہک آ رہا ہے تو اس چیز کے جو اس میں نقص ہیں، اور ایسے نقص ہیں جو دکھنے میں نظر نہیں آ سکتے، وہ نقص نہ بتانا، یہ تخفیف ہے۔ یہ مطففین کا کام ہے، وہ مطففین جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے لیے تباہی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی عیب والی چیز کو فروخت کرے اور اس عیب کے بارے میں خریدار کو نہ بتائے، جو بھی شخص کوئی بھی کسی نقص والی چیز کو فروخت کرے اور اس نقص کے بارے میں خریدار کو نہ بتائے، تو یہ شخص قیامت تک مسلسل اللہ کے غضب میں گرفتار رہے گا، اور فرشتے مسلسل ایسے اللہ کے بندے پر لعنت بھیجتے رہے گا۔ یعنی ایک بات چھوٹی سی ہے اور ہمیں بڑی عمومی بات لگتی ہے، اور کہ یہ تو ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ ہے، لیکن اس چھوٹے سے کام کے لیے اور ایک چھوٹے سے وقتی طور پر فائدے کے لیے یہ اللہ کا بندہ، اس کی ساری نیکیاں ایک طرف، اور یہ ایک قیامت تک اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گیا، اور فرشتے مسلسل اس پر لعنت بھیجتے رہتے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار میں تشریف لے جا رہے تھے، تو ایک شخص گندم بیچ رہا تھا اور گندم کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ٹھیلے پر رکتے ہیں اور گندم کے ڈھیر میں ہاتھ ڈالتے ہیں، اور جب گندم کے ڈھیر میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو نیچے سے جو گندم ہوتی ہے اندر سے وہ گیلی نکلتی ہے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نیچے سے گندم گیلی ہے اور اوپر سے خشک ہے، تو تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بارش کی وجہ سے کچھ گندم خراب ہو گئی تھی، تو میں نے خراب والی گندم کو نیچے کر دیا اور جو اچھی گندم تھی اسے اوپر کر دیا تاکہ خریدار کو یہ معلوم نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ناراضگی کا اور غصے کا اظہار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خراب گندم ہے اسے اوپر کرو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ارشاد فرمایا، وہ آپ کی ایک حدیث مبارکہ جو ہم میں سے اکثر کو آتی ہے لیکن ہم اسے اکثر نظر انداز کرتے ہیں، اور وہ حدیث ہے من غش فلیس منی۔ جس شخص نے ملاوٹ کی، جس شخص نے کوئی دھوکہ دہی کی، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ مسلمان نہیں ہے، وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، وہ امتی ہونے کا بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جو دھوکہ دہی کرتا ہے۔ اکثر بچوں بچیوں کا جب رشتہ ہو رہا ہوتا ہے تو بڑی خوبصورت انداز میں ہر چیز پیش کی جاتی ہے، اور جو بچوں اور بچیوں کے جو نقائص ہیں، ان کی جو ویکنیسز ہیں اور جو عیب ہیں، وہ چھپا لیے جاتے ہیں، اور بعد میں جا کر پتہ لگتا ہے کہ یہ تو بات تھی، اور یہ تو والدین کو بھی پتہ تھی، قریبی رشتہ داروں کو بھی پتہ تھی،
اور سارا کچھ تھا لیکن یہ نہیں بتائی گئی. یہ بھی متففین کا کام ہے، ان کے لیے بھی ہلاکت ہے. سامعین گرامی، ایک وہ ممالک جنہیں ہم کہتے ہیں ترقی یافتہ ہیں، اور ایک وہ ممالک جنہیں ہم کہتے ہیں کہ ترقی پذیر ہیں جیسے ہمارا ملک ہے. ان میں ایک بڑا فرق جو آپ کو نظر آتا ہے تعلیم کے بعد، بڑا فرق، بہت بڑا فرق، وہ اسی چیز کا ہے. وہ امانت داری اور دیانتداری اور دھوکہ دہی سے دور رہنے کا. اور جو ترقی پذیر ممالک ہیں وہاں پر آپ کو ملاوٹ بھی ملے گی، وہاں پہ آپ کو جھوٹ بھی ملے گا، وہاں پہ آپ کو دھوکہ دہی بھی ملے گی. وہاں پہ ہر شخص کی کوشش ہوگی کہ میں دوسرے کے ساتھ کوئی بھی جھوٹ بول کر اور کوئی بھی دھوکہ دے کر وقتی طور پر کوئی بھی فائدہ حاصل کر سکوں. مسلمانوں کا سب سے بڑا ملک دنیا میں انڈونیشیا، اس کے بعد پاکستان آبادی کے لحاظ سے، اس کے بعد پاکستان کا نمبر آتا ہے. انڈونیشیا اسے ایک واحد مسلمان ملک ہونے کا اعزاز حاصل ہے کہ جہاں پر مسلمانوں نے کوئی جنگ جیت کر اس ملک پر قبضہ نہیں کیا، یا کوئی جنگ نہیں ہوئی اور تلوار کا استعمال نہیں ہوا. انڈونیشیا میں اسلام کیسے پھیلا؟ 12ویں 13ویں اور 14ویں صدی میں عرب تاجر جو عرب سے چلتے تھے اور انڈونیشیا کے چھوٹے چھوٹے جو جزیرے تھے وہاں پر پہنچتے تھے، وہاں پر وہ اپنا مال بیچتے تھے. ان اللہ کے بندوں کے اخلاق اور کردار اور ان کی دیانتداری اور ان کی سچائی اور ان کی جو بہترین تجارت تھی، اس تجارت سے متاثر ہو کر وہاں پہ اسلام پھیلا، اور انڈونیشیا آج عالم اسلام کا سب سے بڑا ملک. وقتی طور پر جھوٹ بول کر یا کسی کو دھوکہ دے کر ہم کوئی فائدہ حاصل تو کر سکتے ہیں، لیکن لمبے عرصے کے لیے کبھی بھی وہ فائدہ حاصل نہیں کر سکتے. تو سامعین گرامی، اگر ایک طاقتور اور ایک خوشحال معاشرہ بننا ہے تو امانت داری، دیانتداری اور اپنی پوری صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے جو بھی کام کر رہے ہیں، جس فیلڈ میں بھی ہم ہیں، وہاں پر ہمیں اپنا کام پوری دیانتداری سے کرنا پڑے. تو یہ ایک ریمائنڈر ہے میرے لیے بھی، آپ لوگوں کے لیے بھی، کیونکہ مساجد جو ہیں وہ اللہ کے بندوں کی روحانی تربیت کرتی ہیں، اور وہ اللہ کے بندوں کی اخلاق اور کردار اور ایمان کی تربیت کرتے ہیں. اور ایمان اور اخلاق اور کردار کی تربیت کا ایک بنیاد جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی اور اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں پہ بھی رکھی، وہ تھی امانت داری اور دیانت داری. جو قوم، جو معاشرہ اور جس معاشرے کے افراد مجموعی طور پر دیانتدار ہوں گے، وہ معاشرہ خوشحال ہوگا، اس معاشرے میں امن امان ہوگا، اس معاشرے میں لوگوں کی جان مال اور عزت محفوظ ہوگی. تو اکثر کیونکہ عمومی طور پر معاشرے میں ایک مایوسی پائی جاتی ہے، اور یہ کافی عرصے سے چل رہی ہے، یہ کوئی نئی نہیں ہے. جب ہم زمانہ طالب علمی میں تھے اس وقت بھی ایسے ہی تھا کہ بھائی اس ملک میں کوئی مستقبل نہیں ہے، فیوچر نہیں ہے، باہر چلے جاؤ. پاکستان کب ترقی کرے گا؟ پاکستان تب ترقی کرے گا جب پاکستان کے رہنے والے اور رہنے والوں کی ایک اکثریت امانت داری اور دیانت داری کے راستے پر چلے. جب تک یہ سامعین گرامی یہ خوبی نہیں آئے گی کہ جو ہمارے ایمان کا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ایک بہت ہی بنیادی اور ایک اہم جزو ہے، اس وقت تک پاکستان کبھی ترقی نہیں کرے گا. لاکھ تقریریں کر لیں، لاکھ آپ اسکیمیں بنا لیں، لاکھ پلاننگ کر لیں، لاکھ کسی پہ تنقید کر لیں،
کچھ نہیں ہوگا۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرے کی جب بنیاد رکھی، اسی بنیاد پر رکھی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو 40 سال آپ کی عمر ہو گئی تھی، اور اس 40 سال کے عرصے میں مکۃ المکرمہ میں رہنے والے لوگ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نام سے جانتے تھے ہم سب کو پتہ، لیکن ہم اس پر غور نہیں کرتے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے نام سے جانتے تھے، یعنی آپ انتہائی سچے اور انتہائی ایماندار تھے۔ یعنی نبوت نہیں ملی، اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت کے لیے منتخب نہیں کیا، لیکن اس سے پہلے ان کی قوم کے سامنے ان کا اخلاق اور کردار وہ واضح تھا، وہ اسی بنیاد پر رکھا ہوا تھا۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی سارے لوگ دوسرے دھوکہ دے رہے ہیں، تو میں اگر دھوکہ نہیں دوں گا تو میں پیچھے رہ جاؤں گا، میری دکان نہیں چلے گی، میرا روزگار نہیں چلے گا، میری نوکری بھی ختم ہو جائے گی۔ سامعین گرامی، دوسرے جو کرتے ہیں انہوں نے اپنا حساب دینا، اللہ کے حضور میں نے اپنا حساب دینا۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اللہ کے حضور ہر شخص اکیلا اکیلا پیش ہوگا، کوئی خاندان نہیں ہے، کوئی والدہ بچانے والی نہیں ہے، کوئی بھائی بہن نہیں ہے، کوئی لاؤ لشکر نہیں ہے، کوئی سیکورٹی گارڈ نہیں ہے، کوئی ووٹر نہیں ہے، کوئی سپورٹر نہیں ہے، ہر شخص اکیلا اکیلا پیش ہوگا۔ انفرادی طور پر ہر شخص اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، دوسروں کے اعمال کو اپنے اخلاق اور کردار کو نیچے لے جانے کی دلیل بتانا سامعین گرامی سب سے بڑا ظلم، کہ میں یہ اس لیے کام کر رہا ہوں کہ دوسرا کر رہا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور یہ وعدہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ جو معاشرہ انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر سچائی اور دیانتداری پر چلے گا وہ معاشرہ ترقی کرے۔ اور اسی معاشرے میں رہتے ہوئے کہ جہاں پر جھوٹ بھی عام ہے، جہاں پر دھوکہ بھی عام ہے، جہاں پر ڈنڈی مار کر نفع بنانا عام چیز ہے، اسی معاشرے میں آپ کو لاکھوں مثالیں ایسی مل جاتی ہیں کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے دیانتداری کی بنیاد پر ترقی کی اور ترقی کرتے کرتے وہ اونچے ایک مقام پر پہنچ گئے۔ سامعین گرامی، اپنے ارد گرد بھی نگاہ دوڑائیں تو آپ کو نظر آ جائیں گے اللہ کے بندے کہ جن میں کوئی خاص خصوصیات نہیں تھی، جو کہ بہت پڑھے لکھے بھی نہیں، جنہوں نے کوئی پی ایچ ڈی بھی نہیں کی ہوئی، اور جو کسی بڑے گھر میں پیدا بھی نہیں ہوئے، لیکن ان میں ایک خصوصیت آپ کو نظر آئے گی، وہ ایماندار تھے، جو کہتے تھے وہ کرتے تھے، جو کرتے تھے وہی کہتے تھے، کسی سے جھوٹ نہیں بولتے، پورا کام دیانتداری سے کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ آپ دیکھیں گے چاہے کسی بھی شعبے میں ہو، وہ آپ کو ترقی ہی کرتے نظر آئیں گے۔ تو سامعین گرامی، اسی ترقی کے راستے پر چلنا ہے، اور اگر ایک خوشحال اور ایک طاقتور اور ایک باعزت معاشرہ بننا ہے تو ایمانداری کے راستے پر چلنا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر چلنا ہے۔ یہی چلیں گے تو عزت ملے گی، تو طاقت ملے گی۔ امت مسلمہ آج جس زوال کا اور جن مظالم کا شکار ہے، اس شکار ہونے میں ایک جو بنیادی برائی ہے وہ برائی متففین کی ہے، وہ تطفیف کی برائی ہے، وہ دھوکہ دہی کی برائی اور بیماری ہے جو ہمارے معاشرے میں ایک کینسر کی طرح پھیلی ہوئی ہے۔ سامعین گرامی، اس کینسر کو نکالنا ہے، اس کینسر کو نکالیں گے تو ہم انفرادی طور پر بھی ترقی کر سکتے ہیں اور اجتماعی طور پر بھی ترقی کر سکتے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ کے حضور سرخرو ہو کر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ علامہ اقبال نے اسی چیز کو کہا تھا مستی کردار، کہ انہوں نے کہا تھا کہ مجاہد تو آپ کو بڑے نظر آتے ہیں، لیکن وہ مرد مجاہد کہ جس مرد مجاہد میں کردار کی طاقت ہو وہ مرد بڑی مشکل سے نظر آتا ہے۔ آپ نے فرمایا صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال،
صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار۔ مولانا صاحب تو تقریریں کرتے رہتے ہیں اور صوفی صاحب جو ہیں وہ اپنے حال میں مست رہتے ہیں۔ صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار، شاعر کی نوا مردہ وہ افسردہ وہ بے ذوق، افکار میں سرمست نہ خوابیدہ نہ بیدار، وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کے رگو پے میں فقط مستی کردار۔ ان مرد مجاہد کی ضرورت ہے سامعین گرامی کہ جن کے اندر کردار کی مستی ہے، اور جو کردار کے مجاہد ہیں اور جو اخلاق کے مجاہد ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاق اور کردار کا مجاہد بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو امانت داری اور دیانتداری کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں دھوکہ دہی اور ملاوٹ سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بآیاتہ وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برء رؤوف الرحیم۔